آپ نے فرمایا تس میں ڈراندے ہو اس جیل دی صحبت تو نہیں پتا اس تن ورثے چ ملی۔ اے جرم ہوندا کہ اس وقت دا جیڑا اس دور دا جیڑا سب تو بڑا یزید ہے اس تو میں ماردا تے پھر جیل چ ہوندا پھر بڑا ٹھٹ ہونا۔ اگر تو معافی منگی، اگر تو انہاں دے پیراں چ گریا تے میرے سامنے کدی نہ آویں، اپنی شکل میں کدی بھی نہ وکھاویں۔ جڑے ویلے آپ نے اپنے والد دے پیغام سنیا نا تے آپ دا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ من اج دا میرا موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ دا کردار، یعنی کہ اس پاکستان نو مارز وجود دے اندر لان دے لئی علماء اور مشائخ نے کی کردار ادا کیتا اور کس طرح انہوں نے جد و جہد کیتی اور کس طرح انہوں نے جان مال اولاد دیاں قربانیاں دیتیاں اور پھر جا کے سن اے ملک پاکستان ملیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالہ نال اج تواڈے نال گل کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر ملتجی ہاں کہ رب کریم علماء اور مشائخ دا صدقہ سانو سارا نو صحیح معنی دے اندر قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، خطبہ دے اندر جو میں تواڈے سامنے آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بر ضرور رب کریم انہاں لوگاں دی مدد فرماندا ہے جڑے لوگ رب کریم دے دین دی مدد کردے نے۔ دین دی مدد کرن تو مراد ہے کہ جڑے دین دے خادم نے، اور کوئی بندہ اے نہ سمجھ لوے کہ دین ساری وجہ نال برقرار ہے۔ نہ بھائی، یہ ذکر ہو جس سے متعلق اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، اگر نیک عمل کرو گے تو اس اندر دواڈا ہی فائدہ۔ عزیزان من، پتہ چل گیا جڑا بھی بندہ دین دی خدمت کردا رب کریم اس نو کامیابیاں عطا فرما دیندا ہے۔ اس کائنات دے اندر سب تو بڑی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ جڑے ویلے اللہ اور لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نو کیا نا کہ اللہ کی طرف یہ حکم ہویا کہ تسی مکہ چھوڑ کے مدینہ وال چلے جاؤ، یعنی جڑے ویلے ہجرت دا حکم ہویا تے صحابہ نے اپنا مال جان اولاد ہر ایک چیز قربان کیتی اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ جڑے ویلے چلے گئے نا تو رب کریم نے انہاں نو گھر بھی عطا کیتے۔ رب کریم نے یعنی کہ جو کچھ چھوڑ کے آئے سن رب کریم نے سب کچھ انہاں نو عطا کیتا۔ پتہ چلیا جڑے ویلے کوئی بندہ دین تے اپنا سب کچھ قربان کردا ہے نا تے اللہ فرماندا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یعنی کہ اسی انہاں دی ضرور بر ضرور مدد کرنے ہیں۔ دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو جڑے ویلے اللہ دے رسول نے بلایا جنگ دے لئی، صحابہ بیمار سنتا یا کوئی کام سی تا جو مرضی مسئلہ سی، جڑے ویلے اللہ دے رسول نے بلایا صحابہ کرام نے کہ لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے تو کیسر و کسرا دی بادشاہی، کیسر و کسرا دے خزانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے قدمہ سٹ دیتے، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور سب تو بڑا انعام رب کریم نے اے عطا کیتا، رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بھائی یہ شانہ کیویں ملیاں؟ شانہ انج ملیاں انہاں اپنی ہر ایک چیز دین تے قربان کیتی، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگاں دے لیے ایک میسج دے گئے، ایک پیغام دے گئے، اے دنیا والو جڑے ویلے تسی دین دی خدمت کرو دے، اسلام تے کوئی چیز قربان کرو گے، رب کریم دونوں شان مقام رتبے عطا کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک او وقت سی بھوک دی وجہ نال میں بے ہوش ہو جاتا سا، اور اسلام دی برکت نال سبحان اللہ ایک او وقت آیا میں گورنر بنیا، اور ریشمی رومال دے نال میں نک صاف کیتا۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے دسنا یہ چاہتے ہیں ایک او وقت سی کھان دے لئی کچھ بھی نہیں سی، اور اسلام دی برکت نال ایک او وقت آیا کہ کھان دے لئی وافر سی۔ کیوں بھائی؟
کیونکہ انہاں اسلام دی انہاں نے خدمت کی اور جڑا بھی بندہ اسلام تے اپنا سب کچھ قربان کردا ہے نا رب کریم اس کو شان عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر ظالم دا ڈٹ کے سامنا کیتا، اور یاد رکھو جڑے ویلے بھی کسی بھی ظالم نے سر اٹھایا ہے نا رب کریم نے اس ظالم دا سر کچلن دے لئے کسی نہ کسی اپنے پیارے نو گلیا ہے۔ جڑے ویلے مسلمہ کذاب لانتی نے سر اٹھایا نا جو اس دا سر کچلیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جڑے ویلے یزید لعین پلید نے سر اٹھایا اور اس نے اسلام دے اندر بگاڑ پیدا کرن دی کوشش کی تھی اس لعین دا سر میرے پیر حسین نے کچلیا، اور جڑے ویلے جلال الدین اکبر نے دین دے اندر بگاڑ پیدا کرن دی کوشش کی تھی جو اس دا سر مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے کچلیا، اور جڑے ویلے مسلمہ کذاب دے روحانی پتر مرزا قادیانی نے سر اٹھایا تو اس کا سر پیر مہری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچلیا، اور جڑے ویلے عقائد دے اندر لوگاں دے اندر بگاڑ پیدا کرن دی کوشش کی گئی، لجپال نبی دے کمالات اختیارات نو چھپان دی کوشش کی گئی، تے بھائی اس ویلے میرے پیر امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لوگاں دے سر نو کچلیا۔ یعنی پتہ چلیا جڑے ویلے کسی بھی ظالم نے سر اٹھایا ہے تو اس کا سر بھی نال کچلیا گیا ہے۔ عزیزان من انہاں بزرگ ہستیاں دی وجہ نال علماء اور مشائخ دی وجہ نال جڑے ویلے اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام بڑی تیزی دے نال پھیل رہا سی نا، یعنی کہ علماء نے اور مشائخ نے لوگاں دے سینیاں دے اندر عشق مصطفیٰ نو بھر دیتا نا، تے انگریز نے سوچا یہ تو کم بڑا خراب ہو رہا ہے، اس نے مسلمانہ تے ظلم و ستم شروع کیتا، مسلمانہ نو مارنا شروع کیتا۔ اس ویلے علماء کرام اور مشائخ نے بیٹھ کے سب نے فیصلہ کیتا کہ مسلمانہ دے لئی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جیتے مسلمان آزاد بالکل رہن اور بالکل بغیر کسی پریشانی تو قرآن و حدیث سے عمل کیتا جائے، قرآن پڑھن حدیث پڑھن، قرآن اور حدیث سے قوانین نافذ کیتا جائے۔ بھائی علماء اور مشائخ نے جد و جہد کی تھی، انہوں نے قربانیاں دیتی، مال جان اولاد انہوں نے ہر ایک چیز قربان کی تھی، پھر جا کے بھائی سانو یہ ملک پاکستان ملیا۔ تسی کی سمجھ دیو کہ سانو ایویں مل گیا؟ نا بھائی، اور ساڈے مشائخ نے قربانیاں دیتیاں پھر جا کے سانو یہ پاکستان ملیا، اور پاکستان نو بنائی اس لیے گیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے لئی۔ بھائی جد اس نو بنایا ہی کلمے دے نا تے گیا سی تے پھر چاہیدا تے اے سی نا کہ ایتھے بھائی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قوانین نو نافذ کیتا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن اور لاجپال نبی دے فرامین نو کی نافذ کرنا سی بھائی، سب کچھ پس پشت پھینک دیتا گیا اور غیران دے قوانین نو نافذ کر دیتا گیا۔ اس لیے ساڑھے بزرگ کیا گیا نا، اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جس کے نبی نے سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا، وہ ہندوستان ہی ٹھیک آسی، اتنے نقصان دا مطلب کیا، اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان دا مطلب کیا۔ من آؤ جاننے اس ملک پاکستان نو بنان دے لئی معرض وجود دے اندر لان دے لئی علماء اور مشائخ نے کی قربانیاں دیتیاں، اور کس طرح انہوں نے مال جان اولاد ہر ایک چیز قربان کی تھی، انہوں نے کڈی جد و جہد کی تھی۔ آؤ اس حوالہ دے نال جاننے عزیزان من کتنے علماء نے اس ملک پاکستان نو معرض وجود چلان دے لئی جد و جہد کیتی، قربانیاں دیتیاں۔ اگر انہاں دا نام شمار کرنا چاہواں اور انہاں دا ذکر خیر کرنا چاہواں، انہاں دیاں خدمات دے حوالہ نال دوانو دسنا چاہواں تے بندہ نہ چیز دی بھائی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن انہاں دا ذکر خیر انہاں دیاں خدمات ختم نہیں ہو سکتیاں۔ اس لئی مختصر جے علماء اور مشائخ دا ذکر دوارے سامنے میں کرنا چاہنا ہاں، تے آؤ جاننے ایک بہت بڑی شخصیت، ایک جید عالم جنہ دا نام عبدالباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ۔ بھائی آپ وہ سن جنہ نے اس ملک پاکستان دے لئی الگ ریاست دے لئی بھائی آپ نے بڑی جد و جہد کی تھی،
پھر جا کے سانو یہ ملک پاکستان ملیا۔ آپ نے اپنا وقت دیتا، قربانیاں دیتیاں، مال جان اولاد ہر ایک چیز قربان کیتی، پھر جا کے بھائی سانو ملک پاکستان ملیا، پھر جا کے سانو یہ وطن ملیا۔ آپ دے دور اچنا ایک واقعہ پیش آیا مچھلی بازار۔ واقعہ کو جانجے کہ حکومت نے نا ایک روڈ نکالن دے لئی نا مسجد دے ایک حصے نو منہدم کر دیتا، گرا دیتا۔ جڑے ویلے گرا دیتا نا تے لوگاں نے کیا کہ چلو حکومت نے جو کرنا سی وہ تو دیتا کر، چلو یہ اٹا اکٹھیاں کرو اور دوبارہ اس مسجد حصے نو بنایا جائے۔ اور مولانا عبد القادر آزاد سبحانی رحمت اللہ علیہ دی پرجوش تقریر تے لوگاں دے اندر اور جوش و جذبہ پیدا ہویا، اور لوگاں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے اساں مسجد کا حصہ بنا کے چھوڑنا ہے۔ جڑے ویلے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے مسجد کا حصہ بنان دے لئی جد و جہد کیتی، کوشش کیتی، انہوں نے آواز اٹھائی تو اس ویلے چونکہ حکومت انگریز دی سی انہوں نے طرفوں گولی چلا دیتی گئی، جس سے نتیجے نال کثیر لوگ مسلمانہ دے زخمی ہوئے اور انہوں نے کثیر لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ جڑے ویلے گرفتار کیتا نا تو مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے پتہ چلیا نا کہ آپ اس مسئلے نو حل کرن دے لئی میدان اترے۔ جڑے ویلے لوگاں نو پتہ چلیا مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ بھی میدان وچ نے تے لوگ اور آ گئے اور انہاں دے اندر اور جوش و جذبہ پیدا ہو گیا۔ انہاں کہ جو مرضی ہو جائے اساں اپنے لوگاں میں چھڑانا میں یہ جڑا مقدمہ دائر کیتا گیا اس کو بھی ختم کروانا میں اور اساں مسجد دے اس حصے نو دوبارہ بنا کے چھوڑنا ہے۔ جڑے ویلے حکومت نے مسلماناں دے اس جوش و جذبے نو تکیا نا تو انہوں نے اپنی طرف چند ایک تجاویز خود ہی پیش کر دیتیاں۔ انہوں نے کہا جی جنہیں لوگوں نے گرفتار کیتا اسی سب نو رہا کر لگے ہیں۔ انہوں نے جڑا سا مقدمہ چلایا نا وہ مقدمہ بھی اسی واپس لین لگے ہیں، لیکن ساڑیاں کچھ شرائط نے کہ جڑا مسجد حصہ سا گرایا اس نے تسی بنا نہیں سکتے اور نہ ہی مسلمان اس نو بنان دے لئی مطالبہ کر سکتے نے۔ جڑے ویلے انہوں نے یہ کیا نا تو جڑے مسلمانہ دے لیڈر سن عبد الباری فرنگی محلی اور دیگر علماء مشائخ انہوں نے کیا کہ سانو یہ منظور نہیں ہے، اور عوام الناس نے بھی اس تجویز نو قبول کرن تو انکار کر دیتا۔ جڑے ویلے لوگاں نے اور علماء نے انکار کیتا اور علماء نے دوبارہ لوگاں دے اندر جا کے تقاریر کیتی، لوگاں دے اندر مزید جوش و جذبہ جڑے ویلے پیدا ہویا، انگریز حکومت نے تکیا یہ تو کام بڑا خراب ہے۔ انہوں نے پھر اپنے چند ایک لوگ گلے علماء دے نال میٹنگ ہوئی اور ایک گل اوتھے انہوں نے طے پائی کہ جننے لوگ گرفتار کیتے گئے سب نو رہا کیتا جائے گا اور انہاں جڑے مقدمات چلائے گئے نے وہ سارے خارج کیتے جان گے اور جڑا مسجد کا حصہ گرایا گیا اس نو دوبارہ بنایا جائے۔ جڑے ویلے انہوں نے ایک گل کیتی تو مسلماناں دے اندر ایک خوشی دی لہر دوڑ پئی اور مسلماناں نو پہلی باری اس گل دا یقین ہویا کہ اگر سارے اسی متحد ہو جائیے جیسی اپنی ایک الگ ریاست بنا سکنے ہیں، اسی اپنی ہر گل منوا سکنے ہیں۔ جڑے مسلمانوں نے اس گل کا یقین ہو گیا انہوں نے پھر پختہ عہد کیتا کہ جو مرضی ہو جائے آج تو بعد اسی سارے متحد ہاں۔ بھائی یہ ملک پاکستان جڑا بنیا نا ایویں نہیں بنیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ملک پاکستان بنن دے لئی بھائی علماء نے اپنی جاننا دا نذرانہ پیش کیتا۔ یہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تھی، آپ نے اپنا مال جان اولاد ہر ایک چیز قربان کی تھی بھائی، پھر جا کے سامنے ملک پاکستان ملیا۔ تسی کی سمجھا کہ ملک پاکستان سن ایویں مل گیا؟ نا بھائی، علماء اور مشائخ نے اپنی جاننا دا نذرانہ پیش کیتا، پھر جا کے سن ملک پاکستان ملے۔ عزیزہ نمان، مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ دی طرح ایک اور عظیم شخصیت مولانا مظہر الدین شیر کوٹی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی بڑا دین کا کام کیتا۔ آپ نے تقریری اور تحریری دونوں طریقے نال آپ نے کم کیتا۔ ایسن مولانا مظہر الدین، کون مظہر الدین؟ بھائی آپ دے نا دور دے اندر جے پور دی ریاست دے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہویا کو جان جڑے اوتھے دے حکمران سن انہوں نے کیا کہ آج تو بعد مسلمان آواز اچھی نال اذان نہیں پڑھ سکتے، کلمہ حق نہیں کہہ سکتے۔ جڑے ویلے مولانا صاحب نو پتہ چلیا رمضان دا مہینہ سی، گرمی بھی بڑی سخت سی
آپ نے فرمایا روزہ بھی میرا ہے، گرمی بھی ہے، رمضان بھی ہے، لیکن اس سے باوجود اتنے پہنچنا ہے۔ جڑے ویلے آپ اتنے پہنچے لوگوں کو پتہ چلیا کہ مظہر الدین شیرکوٹی رحمت اللہ علیہ خود آئے نے، جو انہوں نے قوانین بنائے سن سارے انہوں نے توڑ دیتے۔ بھائی پتہ چلیا اگر اج اسی بغیر کسی پریشانی تو ٹینشن تو اسی اذان دے رہے ہیں، اسی بھائی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، تو بھائی سارے علماء کرام رحمت اللہ علیہ نے جد و جہد کیتی ہے، پھر جا کے بھائی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تے پھر بھائی جو کچھ انہوں نے خدمت کیتیاں، جو کچھ انہوں نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، بھائی انہوں نے بلانا نہیں چاہیے، انہوں دا ذکر خیر کرنا چاہیے اور لوگوں کو دسنا چاہیے کہ اسی طرح علماء اور مشائخ نے ملک پاکستان نو مار دے وجود دے اندر لام دے رہے بھائی کتنی جد و جہد کیتی۔ احسان مظہر الدین شیرکوٹی، کون مظہر الدین؟ بھائی او مظہر الدین شیرکوٹی رحمت اللہ علیہ جنہ نے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ دا سب تو پہلے آپ نے کیا تھی قائد اعظم، یعنی قائد اعظم دا جڑا لقب عطا کیتا بھائی علماء نے کیتا، اور مشائخ نے محمد علی جناح نو قائد اعظم کیا۔ تسی کہندے ہو کہ سی اللہ اکبر کبیرہ قائد اعظم یا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے علماء اور مشائخ خلاف نے، نہ بھائی نہ، بابے نال اسی بڑا پیار کرنے ہیں، دونوں بابے نال بھائی سب اسی بڑا پیار کرنے ہیں۔ ہاں اسی اتنا ضرور کہنے بھائی جتھے بابے قائد اعظم کا ذکر کر دیو، جتھے ڈاکٹر علامہ اقبال دیاں خدمات دا لوگاں دس دیو، بھائی اتھے علماء اور مشائخ دا بھی دسو، لوگاں دسو کس طرح علماء اور مشائخ نے قربانیاں دیتیاں پھر جا کے سن ملک پاکستان ملیا۔ بھائی اگر تساں قوم دے بچیاں نو علماء اور مشائخ دیاں قربانیاں دسیاں ہوندیاں نا، کس طرح علماء نے اپنے جانا دا نذرانہ پیش کیتا، جڑے ویلے ملک پاکستان نو بنایا گیا، لوگ سمجھنے کہ رات نو خواب تک کیا صبح پاکستان بن گیا، نہ بھائی نہ، جاننا دا نذرانہ پیش کیتا پھر جا کے ملک پاکستان بنیا، پھر جا کے الگ ریاست سن ملی۔ بھائی جڑے ویلے پاکستان بنایا گیا 50 لاکھ مسلمانہ دیاں بیٹیاں نو ہندو سکھ اٹھا کے لے گیا سر، اللہ اکبر کبیر، ایڈی وڈی قربانی دین تو بعد پھر بھائی جا کے ملک پاکستان سن ملیا وے۔ بھائی اگر ایسا قوم دے بچیاں نو اپنے علماء اور مشائخ دیا قربانیاں دسیاں ہوندیاں، اساں ذکر خیر انہاں دا کیتا ہوندا، اساں دسیا ہوندا کس طرح ملک پاکستان نو بنایا گیا ہے، اساں قوم دے بچیاں نو یہ تاریخ سنائی ہوندی نا، تے بھائی 14 اگست میں باجے نہ بجاندے، 14 اگست نو غیر شرعی کام نہ کر دے، بھائی 14 اگست نو اے مسلح ڈا کے نوافل ادا کر دے، رب کریم دا شکریہ ادا کر دے، بھائی یہ قرآن کریم دی تلاوت کر دے اور رب کریم دا کے گڑ گڑا کے دعاواں کر دے، یا اللہ شکر ہے تیرا، یا اللہ تو سانو اسلام دے لیے ایک الگ ریاست عطا کی تھی۔ اور یاد رکھو جڑے ویلے اللہ دا کرم ہوئے احسان ہوئے اس ٹائم رب کریم دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماندا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو شکریہ ادا کرو گے تو میں اس نعمت دے اندر مزید اضافہ فرما دیاں گا۔ آج بھائی اسی ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ بھائی اسی اللہ اکبر کبیر، رب کریم نے جڑا ساڈے تے احسان کیتا، جڑی سن نعمت عطا کیتی، بھائی اسی اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ آج بھی وقت ہے بھائی قرآن و حدیث سے نال وابستہ ہو جاؤ، کامیابی تواڈے پیر چومے گی، اور کامیابی دا صرف ایک ہی راستہ ہے قرآن و حدیث، بس قرآن و حدیث نال وابستہ ہو جاؤ، رب کریم دانو دنیا وچ قبر وچ اور حشر دے دیہاڑے بھائی کامیابیاں عطا کر دے۔ بہرحال میں گل کر رہا سی علماء اور مشائخ دے حوالہ نال، مولانا مظہر الدین دی طرح ایک اور جید عالم مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بھائی دین دا بڑا کام کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے ویلے آپ نے تکیا نا کہ غیر جڑے نے ہندو جڑے نے وہ امام بنے بیٹھے نے اور مسلمانوں نے مقتدی بنایا ہوا ہے، آپ نے فرمایا سانو یہ گل گوارا نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ سردار آئے اور سردار رہن گے، مسلمان مقتدی بن کے نہیں رہ سکتے، جڑے مسلمان نے یہ صرف امام بن کے رہ سکتے ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے یہ گل کیتی اور لوگاں دے اندر آپ نے جذبے نو پیدا کیتا کہ بھائی یہ جڑے تسی غلام بنے ہوئے نا اس تو ترک کرو، اسی مسلمان اور مسلمان ہمیشہ دے لئی سردار رہنے اور سردار رہن گے۔ اگر کوئی بندہ
ساڈے علاقہ وچ رہنا چاہتا وے تو جزیہ دے کرے گا، ساڈا خادی بن کرے گا، ساڈا مقتدی بن کرے گا۔ لہذا مسلمان جڑے نے یہ امام ہے اور امام ہی رہن گے۔ یہ سن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ تسی کی سمجھ دیو جڑے ویلے آپ نے گل کیتی تے آپ دے گلے دے اندر لوگاں نے اے پھلاں دے ہار پائے، نہ بھائی ہر پاسے اور ہر ایک بندہ آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں ہے، دشمن بن دیو تو بنو، جنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان ہے اونی دیر تک جو شریعت دے خلاف تسی کام کر رہے ہو نا، نعیم الدین مراد آبادی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ سن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ نے خطاب کردے ہو لوگوں نے کیا کہ عجیب گل ہے، عجیب گل ہے، لوگ اپنے مندراں نو بنا رہے ہیں، ساڈی مساجد نو گرا رہے ہیں۔ عجیب گل ہے، لوگ اپنے مذہب نو پرموٹ کر رہے ہیں، ساڈے مدارس نو اور ساڈے مذہب نو نیچے گرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عجیب گل ہے، گاں دے گوشت تے پابندی لگا دیتی گئی ہے اور ساری شریعت نو پسے پشت پھینکن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جنی دیر تک میں زندہ وانا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دے دور دے اندر جڑے ویلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 1930 دے اندر خطاب کرتے ہوئے آپ نے جو کچھ کیا اس کا لب لباب اے سی، اس کا خلاصہ اے سی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے، لہذا مسلمان علیحدہ رہن اور کافر ہندو سکھ اے علیحدہ رہن۔ اے سن ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے آپ دے اس جملے دی جنہاں نے تائید کی سنا بھائی وہ اہل سنت و جماعت دے قابلین سن، او مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سن۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جڑا اے کیا نا کہ مسلمان الگ نے اور کافر الگ نے، آپ نے اپنے کو نہ کیا بلکہ آپ نے قرآن دے اندر جڑی ایلی آیت اس کا ترجمہ پیش کیتا، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے فرمایا حبیب انہاں نو کہہ دیو لکم دینکم ولی دین، اے کافرو دواڈے لئی دواڈا دین اور ساڈے لئی ساڈا دین۔ سایہ کریمہ دا شان نزول کچھ انجے جڑے وی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار نو کہا نا کہ اسلام دے دائرے چاہ جو انہوں نے انکار کیتا، انہوں نے کہا جو اسا وڈیا سردارہ نہیں آنا تے اسلام پروان نہیں چڑھے گا۔ اللہ اکبر کبیر، اسلام مغلوب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس نہ پتا ہے ذکر ہوئے ورفعنا لک ذکرک، جڑے ویلے انہوں نے انکار کیتا اسلام تو پھر غالب ہون دے لیے آیا سی نا، اسلام تو پھر چھان دے لیے آیا ہے نا۔ اسلام جڑے ویلے چاروں اطراف بڑی تیزی دے نال پھیلیا نا تے کافرن پتہ چلیا اگر کہ اسا قبول نہیں کیتا، اس سے باوجود اسلام تو بڑا پھیل رہا ہے، ہر طرف اسلام اسلام دی گل ہو رہی ہے۔ لگتا پہ کہ ساڈا دین ان قریب مغلوب پین لاوے۔ یہ ہن یہی وقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جائیے اور جا کے سمجھوتا کر لئیے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے ویلے آئے نا آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک سال دے لئی تسی ساڈے خداواں دی عبادت کرو، ایک سال دے لئی اسی تواڈے خدا دی عبادت کران گے۔ جڑے ویلے انہوں نے کہا نا رب کریم نے ارشاد فرمایا لا اعبد ما تعبدون، اے حبیب انہاں لوگاں نو کہہ دیو جس میں عبادت کرنا اس دی تسی عبادت نہیں کردے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس دی تسی عبادت کردے ہو اس دی میں عبادت نہیں کردا۔ لکم دینکم ولی دین، تواڈے لئی تواڈا دین اور ساڈے لئی ساڈا دین۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ نے جڑے اے فرمایا نا اتنے برات دا اظہار نہیں کیتا بلکہ انہاں نو اسلام دی پاور شو کروائیے۔ اگر جے تسا اسلام قبول نہیں کیتا تسی یہ سمجھے سو کہ اسلام مغلوب پہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ ساڈا ذکر ہے۔ دیکھ لو یار عتبہ شیبہ ابو جہل جتنے بھی ہو بدبخت سن، انہوں نے اسلام دا راہ ڈکن دی کوشش کی تھی، انہوں نے اسلام نو مغلوب کرن دی کوشش کی تھی، انہوں نے کیا سی اسلام دا نام ختم کر دیاں گے۔ دیکھ لو اج انہوں دا کوئی نام لین والا بھی نہیں ہے۔ اسلام کل بھی زندہ سی، اسلام اج بھی زندہ ہے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی بندہ قیامت تک دے رہی زندہ رہنا چاہتا ہے تو بھائی اس کا طریقہ کار ہے وہ اسلام دے نال اٹیچ ہو جائے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سی نا ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، آپ نے فرمایا دنیا والو قیامت تک
پاک دے لئی اگر کسی بندے دا نام زندہ رہے گا نا تو اسلام دی وجہ نال زندہ رہے گا. دیکھ لو اج بھی اگر دیکھا جائے سب تواڈے صدیق کون سن؟ ابو بکر صدیق نو پیش کیتا جاندا ہے. اگر کیا جائے نا سب تو زیادہ عادل پسند کون سن، عادل حکمران کون سی؟ جناب عمر بن خطاب نے پیش کیتا جاندا ہے. اگر کیا جائے سب تو زیادہ حیادار کون سن؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیتا جاندا ہے. اگر کیا جائے سب تو زیادہ بہادر کون سن؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیتا جاندا ہے. اگر کیا جائے سب تو زیادہ صبر کرنے والے کون سن؟ بھائی آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیتا جاندا ہے. میں گل کر رہا سی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پیش کیتا کہ مسلمان الگ قوم ہے اور کافر الگ قوم ہے، لہذا یہ علیحدہ رہن. اور اس سلسلے دے اندر 1946 دے اندر انڈیا دے اندر ایک کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا اور اس کانفرنس کے اندر بڑی بڑیاں شخصیات آئیاں جس کے اندر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود سن. اتھے بیٹھ کے ایک گل کہی گئی اور کیا کہ انشاءاللہ اس سے ضرور عمل بھی کیتا جائے گا. کیڑی گل تے؟ اس گل تے کہ ان قریب رب کریم سانو ایک ریاست عطا کرے گا جس کے اندر اسلامی قوانین نو نافذ کیتا جائے گا، جس کے اندر قرآن و حدیث سے قوانین نو نافذ کیتا جائے گا. عزیزان من پتہ چلیا اے پاکستان سان ملیا نا تے بھائیا ایویں نہیں ملیا. ساڈے علماء کرام نے جد و جہد کیتی ہے پھر جا کے سانو یہ پاکستان ملیا ہے. بھائی یہ پاکستان سان ملیا کیڑی چیز دے نال ہے؟ اور ساڈے علماء نے پاکستان نو بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے پھر بھائی چاہیے نا کہ جس سے لئی پاکستان نو بنایا گیا اس مقصد نو پورا کیتا جائے نا، اس مقصد نو پورا کیتا جائے. اگر اس مقصد نو پورا نہیں کران گے تو پھر بھائی پاکستان بنان دا کی فائدہ؟ اگر وہی کام رہنا سی کفر تے عمل کرنا سی تو پھر بھائی یہ قربانیاں دین دا کی فائدہ؟ قربانیاں اس کو دتیاں گیاں قرآن و حدیث سے قوانین نو نافذ کیتا جائے نہ کہ غیراں دے قوانین نو نافذ کیتا جائے. بھائی پتہ چل گیا کہ اس پاکستان نو اس لئی معرض وجود لایا گیا سی کہ مسلمان ایک الگ ریاست بنان اور اتھے قرآن و حدیث سے قوانین نو نافذ کیتا جائے. تو دسو یار اے پاکستان اس لیے بنایا گیا سی اتھے جڑے جویاں دے اڈے نے وہ کھولے جان، اس لیے بنایا گیا سی کہ اتھے سود کھایا جائے. اور اللہ دے بندیو سود دے بارے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بھائی اللہ تے اللہ دے رسول دی جنگ ہے. لہذا بھائی اس پاکستان میں بنایا گیا ہے اس لیے کہ اتنے قرآن و حدیث سے قوانین نو نافذ کیتا جائے اور اس سے عمل بھی کیتا جائے. اور یاد رکھو جڑے ویلے کوئی بندہ اپنے مقصد تو ہٹ جاندا اللہ فرماندا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بھائی تھوڑے تے حکم نہ لگ جاوے. لہذا ہن وقت ہے اسلام نے دائرے چاہو، ہن وقت ہے قرآن و حدیث سے عمل کرو. بھائی عمل کرو گے تو رب کریم کامیابیاں عطا کر دے گا. اگر عمل نہ کیتا شیطان خوش کرنے والا ہمیشہ عمل کرتے رہے بھائی تو پھر جدھر شیطان جائے گا ادھر جاؤ گے. شیطان کدھر جائے گا؟ دوزخ وچ. اگر شیطان راضی کرو گے تو دوزخ وچ، اگر رحمان راضی کرو گے تو جنت وچ. بھائی ہن تیرے تو منحصر ہے شیطان راضی کر کے دوزخ وال جانا چاہنا ہے یا رحمان راضی کر کے جنت وال جانا چاہنا. یہ سن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. آپ دی ذرا ایک اور نمایاں شخصیت ایک جید عالم پیر محمد شاہ بھیروی رحمۃ اللہ علیہ آپ سیال شریف مرید سن. سبحان اللہ. آپ کہندے کہ میرے پیر و مرشد نے مینوں یہ حکم دیتا، یعنی کہ اس ویلے جڑی بھی تحریک چل رہی سی نا اس ملک پاکستان نو مارد وجود دے اندر لان دے لئی ایک الگ ریاست دے لئی جو لوگ جد و جہد کر رہے سن، میرے پیر صاحب نے فرمایا تمہیں اور جڑے تیرے نال عقیدت رکھ دے نا سب نو اس کام دے لگا. آپ نے پھر تا حیات یہی کم کیتا. آپ فرماندے نے کہ کئی مرتبہ جیل بھی جانا پیا لیکن میں یہ کیا کوئی گل نہیں ہے، جیل بھی برداشت کر لیں گے، جیل کی صحبت بھی برداشت کر لیں گے، لیکن سبحان اللہ اس پاکستان مارد وجود کے اندر لا کے رواں گے. عزیزان من اے سن علماء اور مشائخ جنہاں نے اپنے جاننا دا نذرانہ پیش کیتا پھر جا کے بھائی سن ملک پاکستان ملیا. اے سن بھائی
پیر محمد شاہ بیروی رحمت اللہ علیہ جنہ نے اس ملک پاکستان نو مار دے وجود دے اندر لان دلی جدوجہد کی تھی، اسی طرح آپ دی طرح ایک اور نمایاں شخصیت، ایک صاحب زادے، ایک پیر زادے، پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ بہت بڑے صاحبزادے سن، آپ بہت بڑے پیر سن، آپ دا ایک نام سی۔ آپ دے دور دے اندر جڑے انگریز سن نا، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے آپ کو بڑے تحائف دین دی کوشش کی تھی، انہوں نے آپ کو شمس العلماء دا لقب دین دی کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا میں غیراں کول کچھ بھی نہیں لیندا، میں دوڑے تحائف دی لوڑ کو نہیں، دوڑے القابات دی میں کو لوڑ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماندا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماندا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ فرماندا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ مینو القبات کافی نے، من دوڑے القبات نہیں چاہیے۔ بھائی اے سن پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ آپ پتہ کون سن؟ آپ او سن جنہ نے سب تو پہلے انگریز کے خلاف اے فتویٰ دیتا کہ انگریز دی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ سب تو پہلے آپ نے فتویٰ دیتا، اور جتنے علماء نے آپ دی تائید کی تھی نا، جڑے ویلے آپ نے فتویٰ دیتا اور جنہ علماء نے آپ دی تائید کی تھی، اے حکم نامہ جاری کر دیتا گیا کہ نہ سارے علماء نو اور آپ نو بھی گرفتار کیتا جائے۔ جڑے ویلے آپ نو گرفتار کیتا گیا، 2 سال دے آپ نو سزا سنائی گیا، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، لطف سجن دم میں دم کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ انہوں نے آپ تے دباؤ ڈالیا، آپ نے فرمایا مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کا بھی ترک روایت نہ کریں گے، اور نہ ہم مصائب، نہ ملا، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہیں کریں گے۔ یہ سن پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جڑے ویلے آپ نو گرفتار کیتا گیا نا، آپ نو جیل وچ ایک خط موصول ہویا اپنے والد گرامی دا، جس سے اے لکھیا سی اے میرے پیارے بیٹے گھبرانا نہیں، تو حق دی خاطر جیل وچ آیا ہے، تیرے تو پہلے بڑی بڑی شخصیات نو جیل ڈالیا گیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل وچ رہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور تیرے والد گرامی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رہے، تو اگر چلا گیوں تو کوئی اس سے بڑی گل نہیں ہے۔ لیکن میری ایک گل یاد رکھی، اپنے موقف تو پیچھے نہ ہٹی، میری ایک گل یاد رکھی، اگر تو معافی منگی، اگر تو انہاں دے پیراں وچ گریا تو میرے سامنے کدی نہ آویں، اپنی شکل میں کدی بھی نہ وکھاویں۔ جڑے ویلے آپ نے اپنے والد دے پیغام سنیا نا، تے آپ دا سینہ مزید چوڑا ہو گیا، اور آپ نے تے کھڑیا ہویا تاریخی گل کیتی۔ آپ نے فرمایا تس میں ڈراندے ہو، اس جیل دی صحبت تو نہیں پتا اس تن ورثے وچ ملی ہے۔ میرے والد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو جہانگیر دے دورے چ نظر بند کیتا گیا، آپ نے تے کھڑیا کیا، آپ نے کیا کہ یار انہاں میں کیا تا کیتا وے، انہاں نزدیک جڑا میں جرم کیتا ہے انہاں تا جرم لگدا پیا، لیکن میرے نزدیک عین عبادت ہے، انہاں نزدیک جڑا جرم سمجھدے پے نا، کاش اے جرم ہوندا کہ اس وقت دا جڑا اس دور دا جڑا سب تو بڑا یزید ہے اس تو میں مارتا تے پھر جیل چ ہوندا، پھر بڑا ٹھاٹ ہونا سی۔ بھائی احسان پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ بھائی کون پیر غلام مجدد سرہندی؟ او پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ، ایک دن نا آپ جیل چ بیٹھے سن تے ایک نا انگریز سپاہی اس نے آپ دے تھیلے نو ٹھوکر ماری، اور اس تھیلے دے اندر قرآن کریم سی۔ جڑے ویلے آپ نے پتہ چلیا تے آپ نے اس میں تھپڑ لگایا، جڑے ویلے آپ نے تھپڑ لگایا ممکن سی کہ وہ فتنہ پھیل جاندہ، لیکن اس فتنے نو دبان دے لئے، ختم کرن دے لئے گورنر ممبئی خود اس جیل چ آیا، اس نے آپ کی گل سنی، آپ نے فرمایا کہ میں انہاں دے اس ظلم و جبر دا میں کوئی بار نہیں ہے، لیکن ہاں ایک کیس جاتی کر دینے،
اس نے کیا جی کیڑی؟ آپ نے فرمایا کہ رات نو میرے کمرے وچ پانی چھوڑ دیندے نے کہ میں عبادت نہ کراں۔ ہاں اس گل دا مینوں غصہ بھی ہے تے دکھ بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ رات نو اے لائٹ ختم کر دیندے نے تاکہ میں قرآن کریم دی تلاوت نہ کراں۔ جڑے ویلے آپ نے گل کیتی نا تو اس گورنر نے کیا آج تو بعد تواڈے نال اے معاملہ نہیں کیتا جائے گا۔ بھائی اے سن ساڈے قائدین جنہاں نے جیلاں دی صحبت نو برداشت کیتا، گھبرائے نہیں، بڑے تحمل نال صبر نال اس نو برداشت کیتا۔ صبر کیوں کیتا؟ کیونکہ بھائی اللہ فرماندا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ جڑا بندہ صبر کردا ساڈے تے یقین رکھدا سی اس نو امت دے لئی امام بنا دیندے ہیں۔ دیکھ لو بھائی ایک وقت گزر گیا، علی بھی آپ دا نام زندہ کیوں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔ بھائی سن پیر صاحب کون؟ پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن نہ آپ ایک دورے تے جا رہے سن تے راستے چ ایک انگریز نال آپ دی ملاقات ہوئی۔ اس نے نہ آپ نو شربت پیش کیتا۔ آپ نے کہا کہ میں شربت نہیں پیواں گا، اے کہندے ہویا یعنی کہ اس شربت نو آپ نے ٹھکرایا، نال آپ نے کیا کاش اس شربت دی طرح جس طرح تو شربت پیش کیتا نے اس جگہ کاش خون ہوندا، یعنی کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی گل نو دہرایا جس طرح آپ نے رومیاں نو کیا سی۔ پتہ ہے جڑے ویلے آپ جنگ دے لئی گئے تو رومیاں نے بڑی حکارت دی نگاہ نال صحابہ نو تکیات نال انہاں یہ کہا کہ جی دوانو بھوک ننگ مدینے چ کڈ کے لے آئیے، جاؤ چلے جاؤ اسی دوانو ہر سال گلا بھیجا کران گے۔ جڑے ویلے انہاں نے یہ کہا نا تے ہر صحابی نے کہا جی اس نو اسی جواب خود دیاں گے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہا تسی چپ کرو اس نو جواب میں داں گا۔ آپ نے فرمایا تو کی کہہ رہے کہ سن بھوک ننگ کڈ کے لے کے جلیا، سن بھوک ننگ کڈ کے نہیں لے کے آئی، بلکہ سن پتہ چلیا دواڈا خون بڑا میٹھا وے، اسی دواڈا خون پین دے لئی آیا۔ اے سن جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی گل نو دہرایا، یعنی کہ ڈٹ کے کفار دا سامنا کیتا۔ انہوں نے کیا تو ڈردے نہیں، کیوں؟ کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، ساری حفاظت خود ساڈا رب فرما رہا ہے۔ اے سن پیر صاحب آپ نا دور دے اندر سندھ دے اندر جس ٹائم انگریز نے نا ایک نہر نکالن دی کوشش کی نا تے جس ٹائم وہ نہر نکال رہے سن تے بالکل سامنے اگے مسجد شریف آ رہی سی تے انہوں نے یہ ارادہ کیتا مسجد نو گرا کے نہر نو نکالیا جائے۔ جڑے ویلے انہوں نے یہ سوچیا اور انہوں نے کیا تے پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا تے آپ اتنے چلے گئے۔ بھائی بغیر فیس تو چلے گیا، بغیر کسی لالچ تو چلے گیا۔ جڑے ویلے آپ گئے نے آپ نے اتنے چار پائی ڈائی اور قرآن کریم دی آپ نے تلاوت کرنا شروع کر دیتی۔ وہ انگریز دے باشندے آئے، جڑے ویلے وہ لوگ آئے نا انہاں پیر صاحب نے کہا جگو ہٹ چو نہیں تے دوانو اسی ختم کر دیاں گے، سن مسجد گران دیو۔ آپ نے فرمایا چلیو جنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان ہے نا اونی دیر تک میں دوانو مسجد نہیں گران دیاں گا۔ پتہ چلیا جڑے جنہ دے اندر غیرتی ایمانی ہوئے نا نہ وہ مسجد نو بند ہون دیندے نے نہ مسجد نو گران دیندے نے۔ جڑے پکے مسلمان ہوندے نے جنہ دے اندر ایمان ہوندا ہے بھائی انہاں دے دور وچ نہ مساجد نو تالا لگدا ہے نہ مساجد نو گرایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری جان نکالو گے تو پھر جا کے مسجد نو گراؤ گے۔ جڑے ویلے انہوں نے آپ دی گل سنی تو پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے پھر مسجد گران دا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن اس بعد انہوں نے آپ دیاں تقاریر تے پابندی لگا دیتی۔ آپ دے گھر میں انہوں نے چاروں طرف گھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، جو تسی کر سکتے ہو کرو، جنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان ہے اونی دیر تک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرامین اور قرآن لوگاں نو پڑھ کے سناوندا رہاں گا۔ یہ سن پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ساڈے لیڈر اے سن جو کفر دے لمحے نہیں سی پہندے، جو ڈردے نہیں سی ہوندے، بلکہ انہاں دی اکھاں چکھا پا کے کہندے ہوندے سن او جو تو کرنا ہے کر، اسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتا سی جڑا رب جناب موسیٰ علیہ السلام نو
فرعون کو بچا سکتا ہے، جادوگراں کو بچا سکتا ہے، جس طرح رب کریم جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کو آگے چو بچا سکتا ہے، اور رب سانو بھی اس دور دے یزید کو بچا سکتا ہے۔ اور علماء دا اے نظریہ ہوندا سی، اے سوچ ہونی سی کی ہو جائے گا، وقت تو بعد دنیا تو چلے جائیں گے، شہادت نصیب ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا سی نا، شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بھائی اے ایمان والا بندہ ہوں دے، ایمان والا اس نو کہندے جڑا اپنی جان تو بھی زیادہ اسلام دے بارے اس کے اندر غیرت ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر، آج کل دی میں کی گل کرا یار، اللہ یافظ بہرحال اللہ کریم ایمان نصیب فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک انہاں دی طرح ثانوی جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اللہ کریم ثانوی اس انہاں دی طرح قرآن و حدیث سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی احسان پیر غلام مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ دی طرح مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اسلام تے قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیر، 1857 دے اندر جڑے ویلے انگریز کے خلاف بغاوت شروع ہوئی نا، تو سب تو پہلے آپ نے بھی فتویٰ دیتا سی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان تے اس ویلے فرض ہے۔ جڑے ویلے آپ نے یہ فتویٰ جاری کیتا تے لوگوں نے آپ دے گلے چ ہار نہیں سی پائے، آپ دے گلے چ ہار نہیں سی پائے بھائی، بلکہ سارے دشمن بن گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، کلے نہیں، رل کے بھی آ جاؤ تو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جڑے ویلے آپ نے فتویٰ دیتا سارے لوگ انگریز کے خلاف ہو گئے۔ جڑے ویلے یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے آپ دے علاقہ تے دوبارہ انگریزاں جس ٹائم حملہ کیتا نا، انہاں حملہ کیتا ادھر مسلمانوں بھی کیتا، بالآخر انہاں دا وہ قابض ہو گیا، مسلمانوں نے شکست ہوئی، کچھ مارے گیا، کچھ گرفتار ہو گیا، اور مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کچھ دنوں دے لئی روح پوش ہو گیا۔ لیکن بالآخر آپ نے گرفتار کر لیتا گیا۔ جڑے ویلے آپ نے گرفتار کیتا، اللہ اکبر کبیرہ بھائی، آپ تو بڑا ظلم کیتا گیا، آپ نے بڑا ستایا گیا، جو کچھ جو کر سکتے سن انہوں نے کیتا۔ آپ دے جسم تے انہوں نے استریاں چلائیاں، استریاں چلان تو بعد انہوں نے جتنے استری چلانے سن بھائی اتنے نمک تے مرچ لگا دے سن، پھر کہنے سن ہاں کفایت علی ہن دس، ہن تیری کی سوچ ہے، تو کی کہنا ہے؟ آپ نے اس ٹائم میں کیا، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہ سن مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ آج لوگ بیٹھ کے بک بک کر دینے جی بابیاں کی کیتا، علماء نے کی کیتا، علماء مشائخ تا کی کردار سی۔ اللہ دے بندہ تو تاریخ پڑھتے لگ پتہ جاوے کس طرح علماء مشائخ نے اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کیتا، پھر جا کے ملک پاکستان سن ملیا۔ آج لوگ جتھے چار بندے بیٹھے ہوندے جی علماء نے یہ کر دیا، علماء نے اس ملک پاکستان کو بنانے میں کیا کردار پیش کیا، بھائی تاریخ پڑھتے پتہ لگے نا کہ علماء اور مشائخ نے کی کردار پیش کیتا اور کس طرح انہوں نے اپنے جانہ دا نذرانہ پیش کیتا، پھر جا کے بھائی تین ملک پاکستان ملیا۔ لہذا بھائی علماء دے حوالہ نال اپنے زبانوں بند رکھیا کرو۔ علماء نے جس سے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اللہ پاک نبی دا فرمان ہے جس بندے نے کسی عالم نو برا بلا کیا، ظلم و ستم کیتا، اس نے مخالفت کیتی، اس نے دشمنی لگائی، اینج سمجھ جی اس نے میرے نال، جس نے میرے نال لگائی اس نے قرآن نال، جس نے قرآن نال لگائی اس نے جبرائیل نال، جس نے جبرائیل نال لگائی اس نے اللہ نال، اور بھائی جس نے اللہ نال دشمنی لگائی اس بندے نو بغیر حساب و کتاب دوزخ دے اندر پھینکے جائے گا۔ یا بھائی علماء دے بارے جڑے ویلے بولو اپنے زباناں نو سنبھالیا کرو، کنٹرول کیتا کرو، علماء دے بارے ایویں بک بک نہ کیتا کرو۔ علماء نے جس سے متعلق اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھائی تسی علماء دے پیراں دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو تے تسی علماء دے بارے بک بک کر دیو، جو بڑے منہ چاہندے علماء دے بارے بک بک کرنی شروع کر دیندے ہو، جو دل کردہ علماء دے بارے کہنا شروع کر دیندے ہو۔ اور ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکرو ریاسے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ جتھے بھی چار لوگ بیٹھیں گے ایک کہنا شروع کر دیں گے مولوی بخشے گیا تو بھی بخش جائیں گے،
اشرک ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں کافرہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جڑے میرے مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہر قسم دا حربہ استعمال کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ جسم تو جان نکل دیے تو نکل جائے، ایک کفایت علی کی کروڑا کفایت علی بھی، اگر دنیا تو چلے جان تو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اسلام تو منحرف نہیں ہوں گا۔ جڑے ویلے آپ نے انکار کیتا، انہوں نے پھر آپ نے چوک سر عام پھانسی دے دیتی۔ یہ سن مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ بھائی یہ تا ایک کفایت علی کافی سن، پتہ نہیں کتنے اس طرح دے علماء انہوں نے پھانسیاں دیتیاں، پھر جا کے بھائی سن ملک پاکستان ملیا۔ لہذا علماء اور مشائخ نے جڑیاں قربانیاں دیتے ہیں بھائی، انہوں نے یاد رکھا جائے اور اپنے بچیاں نو دسیا جائے۔ جڑے ویلے تسی دسو گے نا تے پھر بھائی بچیاں دے دل دے اندر اسلام دے لئی محبت پیدا ہوئے گی۔ جڑے ویلے انہاں دے دلاں دے اندر اسلام دے لئی محبت پیدا ہوئے گی نا، تسی محبت پیدا کرو گے، رب کریم انہاں دے صدقے بھائی تواڈی بخشش فرما دے گا، تواڈے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ کیونکہ اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ ساڈے دین دی خدمت کردا ہے، رب کریم نے فرمایا ضرور بر ضرور انہاں لوگاں دی میں مدد فرمانا۔ عزیزان من، اے سن علماء اور مشائخ جنہاں نے جد و جہد کیتی، جنہاں نے قربانیاں دیتیاں، مال جان اولاد ہر ایک چیز قربان کیتی، پھر جا کے سن ملک پاکستان ملیا۔ رب کریم دی بارگاہ میں ملتجیاں کہ رب کریم سانوی صحیح معنی دے اندر قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔